اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں میں لفافے دینا۔ قاسم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، شادی میں جو ہم لفافے دیتے ہیں وہ دینا حلال ہے یا حرام؟ اگر ہم اس لفافے کو ہدیے کی نیت سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں قاسم بھائی، اصولی طور پر تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی کو گفٹ دے بھی سکتا ہے اور اس سے گفٹ لے بھی سکتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، تو اس لیے بذات خود کسی کو کسی بھی موقع پہ گفٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، بعد میں وہ ایک ایسی رسم بن جاتی ہے جس میں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں۔ اب جو شادیوں میں لفافوں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا، اس میں ہدیے کا کانسیپٹ ذرا کم ہے اور ایک پینلٹی ایک قسم کی زیادہ ہے اس میں، یعنی سب کو پتہ ہے ہم نے دینا ہے اور نہیں دیں گے تو سامنے والا برا محسوس کرے گا، تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ جرمانہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت پرانی رسم ہے، فقہا نے اس کے خلاف بہت پہلے سے لکھا ہے، اور اس کو تو فقہا نے قرض شمار کیا ہے، کیونکہ دینے والا جو پیسے دیتا ہے نا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی ہوگی تو پھر ہمیں بھی پیسے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر باقاعدہ رجسٹر لے کے لکھا جا رہا ہے، وسیم بھائی نے 500 دیے، ستار بھائی نے 5000 دیے، کلیم بھائی نے اتنے دیے، باقاعدہ پراپر طریقے سے رجسٹروں میں لکھا جا رہا ہے یہ، اور یہ ریٹرن ہوتا ہے، واپس دیا جاتا ہے۔ تو اس کو علماء نے لکھا ہے یہ قرض کے حکم میں ہے، یعنی آپ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے واپس لینا ہے، اور سامنے والا بھی اسی نیت سے لے رہا ہے کہ ہم نے بھی دیا تھا تو ہمارا حق ہے کہ ہم بھی لیں۔ تو یہ نام تو ہدیہ کا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہدیہ ودیہ نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے پیچیدہ احکام ہیں، اس لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے۔ ایک آدمی صحیح نیت سے دے رہا ہے، باقیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو جو صحیح نیت سے بھی دے رہا ہے تو اس کے اس عمل سے بہرحال ایک بری رسم کی تائید ہو رہی ہے، تو اس لیے اس رسم کو بالکل مکمل ختم کر دینا لازم ہے، واجب ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر لفافوں میں پیسے ڈال کے دیں گے تو یہ گناہ میں ایک قسم کی معاونت ہو رہی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہہ رہے ہیں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ تو لفافے نہ دیں، ویسے کوئی گفٹ دینا چاہے تو میں نے بتایا نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ اللہ کی طرف سے، یا اس موقع پہ نہ دیں، بعد میں دے دیں۔ آپ کے کسی دوست کی شادی ہوئی ہے تو ولیمے میں جا کے نہ دیں اس کو، بعد میں چھپڑ میں کہیں پکڑا دیں اس کو، پیسے دے دیں، کچھ بھی دے دیں، دوست ہے بھائی گفٹ دینا ہے آپ نے، یا کوئی اور چیز دے دیں، موبائل دے دیں، گھڑی دے دیں، کچھ بھی دے دیں اس کو۔ تو اس لیے یہ رسم بہرحال واجب الترک ہے، اس کو چھوڑ دینا لازم ہے۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی میں شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے، وہاں سے کیا اٹھ کے، تو پھر ساری زندگی پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں، شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے۔ شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو۔ آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے، کوئی گناہ کی محفل ہے،
تو اس کے ذمے یہ لازم تھا. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے, اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. ورنہ سوچیں نا, آپ خود صبح و شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں. تو یہ اس کے ذمے لازم تھا, اس نے یہ نہیں کیا, اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے, ضرورت یہ اس کی ہے. اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا. اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے, لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی, یا ناچ گانے کی محفل ہو, تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے, حرام ہے, اس میں شرکت جائز نہیں ہے. اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا. یہ تو صبح شام کی ایک ضرورت ہے. اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں, کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے. تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے, آپ کھانا کھانے جاتے ہو. وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں. یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا, آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے. تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے, اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے. ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے, ہر جگہ کھانا تھوڑی دستیاب ہوتا ہے آپ کو, تو اس لیے وہاں مجبوری ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کی ہوں, لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلس کی ہوں. لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا, ہوٹل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے. شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے, یہ آپ کی نہیں, یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط ماحول کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا, کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خالصتاً اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں, بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں.